السلام علیکم۔ آیا صوفیہ کونسلر رسائی بڑی اداکارہ کا خط۔ آیا صوفیہ کی پرشکوہ عمارت کو ایک بار پھر مسجد بنانے کے فیصلے پر شدت پسند مسیحی اور کچھ مسلم لبرلزم طریق کو سمجھنے کے باوجود اپنی متعصبانہ سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے دل میں لا اور طعن و تشنیع کے تیر برسا رہے ہیں۔ آیا صوفیہ کے حوالے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس تحریر میں مختصر بات کریں گے جب 1453 یعنی 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسے کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب خام خیالی اور بہلاوا تھا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا جب ترک دشمن اس ستون قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ انہیں شکست ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک باطل عقیدے کے مطابق کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو کر فتح مکہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے سب کے جان مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا، انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن شہر فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اس میں پڑھا گیا۔ بعد ازاں سلطان محمد فاتح نے یہ عمارت اور آس پاس کی زمین کلیسا کے راہبوں سے ان کی منہ مانگی قیمت پر اپنی جیب سے خرید لی۔ بیت المال سے ایک پائی بھی نہیں لی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے اپنے محل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر یا سیکریٹریٹ میں تبدیل کرنے کے بجائے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہوگی اور سلطان عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک قائم رہی۔ تاہم کہ اتاترک کی اسکالر سوچ کے خبط سے 1935 میں مسجد کو عجائب گھر میں بدل دیا گیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی معاملہ ترکی کی اعلیٰ ترین عدالت میں گیا جہاں سلطان محمد فاتح اور راہبوں کے مابین معاہدے کی مصدقہ دستاویز پیش کی گئی جس پر 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ اس پر طیب اردگان نے وہی کیا جو ایک اہل ایمان کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے بلا تاخیر آیا صوفیہ مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ عدنان مندریس بھی اتاترک کے نقوش منحوس مٹانا چاہتے تھے۔ اس کوشش پر ان کو پھانسی لگا دیا گیا۔ طیب اردگان کے نشاط ثانیہ کے فیصلوں پر عدنان مندریس کو سزائے موت سے ہمکنار کرنے والی قوتوں کا کھولاؤ کس درجے پر ہوگا۔ اردگان کے ایسے فیصلے آسان نہیں۔ وہ بہرحال ترکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشی ذہنیت اور روایتی منافقت پھر سامنے آ رہی ہے۔ اس کی درخواست پر 2 ستمبر 2019 کے بعد ایک بار پھر کلبھوشن سے کونسلر رسائی دی گئی۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق ایک بار رسائی سے عدالتی فیصلے کی تعمیل ہو گئی تھی۔ کلبھوشن سے
اہلولیہ کی ملاقات میں پاکستان نمائندے کی موجودگی اور ریکارڈنگ پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ اب بلا تعطل اور روک ٹوک ملاقات کرا دی گئی، سامنے سے شیشے سے ہٹا دیا گیا، ریکارڈنگ بھی نہیں کی گئی۔ کلبھوشن کے ہموطن سفارتکار اس کے سامنے بیٹھے اور کوئی بات کیے بغیر ایسے بھاگے جیسے یہ کورونا کا مریض ہو۔ یہ سب بھارت کی عیاری مکاری اور نوٹنکی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف الزامات لگا کر پھر عالمی عدالت جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس کی لغویات کی پٹاری سے کیا نکلتا ہے۔ احسان فطرت دیکھ کر کیا جاتا ہے؟ آئی ریپیٹ، احسان فطرت دیکھ کر کیا جاتا ہے، بد فطرت احسان کا بدلہ شر، شیطانی اور ظلم ہی سے دیتا ہے۔ کرونا کی تباہ کاریوں میں کمی آ رہی ہے۔ عید ایک آزمائش ہے۔ اس دوران احتیاط کی گئی تو محرم سے قبل کرونا سے اس حد تک نجات ممکن ہے کہ معمولات زندگی پری کرونا کی ڈگر پر آ جائیں۔ کرونا کے معاشی اثرات بہرحال تا دیر موجود رہیں گے۔ اس حوالے سے جن لوگوں کی مالی مشکلات میں اضافہ ہوا، ان کے لیے اداکارہ میرا کا وزیر اعظم کے نام خط رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے۔ پہلے تو میرا نے مکھن لگاتے ہوئے کہا، یہ بات انتہائی باعث تسکین ہے کہ آپ کی حکومت نے اس وبا سے لڑنے کی جو حکمت عملی اپنائی وہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بیشتر کاروبار زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میرا نے اپنی بپتا بیان کی۔ جناب اعلیٰ، میرے امریکہ میں فروری مارچ میں شوز ہونے تھے جو کرونا کے باعث ملتوی ہو گئے۔ اس طرح مجھے کوئی $2 لاکھ کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس وقت میں شدید مالی بحران کا شکار ہوں۔ گویا محترمہ کا $2 لاکھ یعنی 3 کروڑ روپے کا جہاز چوری ہو گیا۔ 2015 میں مجھے پاکستان میں قیام کے دوران جان کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے میں دبئی منتقل ہو گئی تھی۔ 2016 میں نے دبئی میں پراپرٹی خریدی جس کی مالیت تقریباً 12 لاکھ درہم ہے۔ میں 2016 سے باقاعدگی سے اقساط ادا کر رہی تھی۔ اب تک 6 لاکھ درہم ادا کر چکی ہوں، مگر امریکہ میں منسوخ ہونے والے شوز کی وجہ سے جنوری 2020 سے دبئی پراپرٹی کی اقساط ادا نہیں کر سکی۔ آخر میں میرا صاحب درخواست گزار بلکہ کشکول دراز ہیں کہ مشکل وقت میں آپ ایک امید کی کرن ہیں۔ اقساط کی ادائیگی کے لیے آرٹسٹ ریلیف فنڈ سے میری مالی مدد کی جائے تاکہ میں اپنی زندگی کے آخری سہارے دبئی پراپرٹی کو بچا سکوں۔ پاکستان میں کسی کو کاروبار کی، کسی کو ملازمت کی، کسی کو دوا کی اور کسی کو ایک وقت روٹی کی فکر ہے۔ عظیم اداکارہ کو اپنا واحد سہارا دبئی کی جائیداد بچانے کے لالے پڑے ہیں۔ اس کے لیے انہیں فوری طور پر 1 کروڑ روپے درکار ہیں۔ میرا نے کرونا سے مالی طور پر تباہ ہونے والوں کے لیے ایک راستہ ضرور کھول دیا ہے۔ مالی مشکلات کا شکار ہونے والے داد رسی کے لیے ایسے خطوط وزیر اعظم کو ارسال کریں میرا کو متوقع طور پر ملنے والی رقم جتنی رقم پائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔